تو بنی اسرائیل نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ضد شروع کر دی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش شروع کر دی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہمیں ہفتے کا دن دے دیں عبادت کے لیے۔ اب انہوں نے ہفتے میں کیا دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا، بہرحال ان کی آزمائش آنی تھی، تو وہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور ضد کرتے کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جمعے کے دن کی جو برکت ہے، جمعے کے دن کی جو عبادت ہے، جو حکم ہے، یہ ہفتے کے دن میں لے جائے، ہم ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن دے رکھا ہے، جمعے کا دن مبارک دن ہے، اس میں یہ واقعات ہوئے ہیں، قیامت جمعے کے دن آئے گا، آپ جمعے کے دن کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں ہفتے کے دن میں؟ لیکن ان کی وہ اس ضد پر اڑے رہے اور اس ضد سے وہ ہٹے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے جمعے کے دن جو برکت تھی وہ میں نے اٹھا لی، اب جمعے کے دن میں برکت نہیں ہے، لہٰذا ان کو کہہ دو کہ اب تمہارے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن ہی ہے، اب تم نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ پورا ہفتہ جو تھا، پیر سے لے کر اتوار سے لے کر جمعے تک، ان دنوں میں وہ کام کاج کیا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ ان کا چلا آ رہا تھا، اور ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے تھے، باقی 6 دن وہ کام کاج کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں سے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو تھی، وہ بحر قلزم، جو دریا ہے قلزم، اس کے کنارے میں وہ آباد ہو گئی۔ حاضرۃ البحر، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے کہ جو بحر کے پاس وہ رہتے تھے، وہاں پہ ان کی بستی تھی اور وہیں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جب وہ دریا کے کنارے تھے تو ان کا کام اور ان کا محبوب مشغلہ ہی مچھلیاں پکڑنا اور ان کو فروخت کرنا، اسی کو انہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا۔ تو وہ سارا ہفتہ جو تھا 6 دن، اس میں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ایک سینس دیا ہے، اتنی عقل جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکیں۔ اب دیکھو ایک کتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن اگر غیر آدمی، اجنبی شخص آتا ہے سامنے تو یا تو اس پہ بھونکتا ہے یا پھر راستہ بدل لیتا ہے، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ بلی جس گھر میں پیدا ہو اس گھر کو وہ جانتی ہے، دور بھی چھوڑا ہو تو وہ واپس اپنے گھر میں، اسی گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ جانور ہے جس کو ایک راستہ بتا دیا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اونٹوں پہ جو لکڑ وغیرہ لاتے ہیں تو وہ اکثر اس میں سو جاتے ہیں، صبح کے وقت جب تہجد کے وقت وہ نکلتے تھے تو وہ اپنے اوپر لکڑیوں کے اوپر آرام سے سو جاتے تھے۔ اب وہ اونٹوں کو راستے کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے، اور وہ مالک کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ راستہ جو ہے وہ صاف ہے، اس وقت گاڑیاں نہیں ہیں، ٹریفک نہیں ہے، تو وہ اس میں سو جایا کرتے تھے۔ تو مچھلیاں جو تھی وہ چونکہ جو 6 دن تھے اس میں وہ پکڑی جاتی تھیں، تو وہ دریا کے تہہ میں پہنچ جاتی تھی، اوپر نہیں آتی تھی صاحب۔ لیکن ہفتے کے دن ان کو پتہ تھا کہ کوئی مچھیرا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو وہ اوپر اوپر اچھلتی تھی، اور اچھلنے کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ مچھلیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ کچھ فٹ اوپر چھلانگ لگا کے پھر پانی میں اترتی ہیں، تو وہ ہفتے کے دن اس طرح اترتی تھی۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہفتے کے دن تو یہاں پہ مچھلیوں کی وہ جو ہے انبار لگی ہوتی ہے۔ اب ان کے نیت میں جو ہے وہ کھوٹ شروع ہو گئے کہ ایک دن ہفتے کا وہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی دن مچھلیاں اتنی کثیر تعداد میں آ جاتی ہیں۔ جب کسی بندے کے اندر مخفی طور پہ نافرمانی جاگ جاتی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ایسے مواقع کھڑے کر دیتا ہے، ایسے دروازے کھول دیتا ہے گناہوں کے کہ وہ پھر اس کی طرف جا کر وہ اپنے اندر مخفی خواہشات جو ہے وہ اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور انہی خواہشات کو اور انہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے دل میں یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہفتے کا دن بھی ہمیں ملتا کام کاج کے لیے، یہ اتنی مچھلیاں ہیں۔ تو کچھ عرصہ تو وہ صبر کرتے رہے۔ اس صبر آزما مرحلے میں بھی انہوں نے کچھ ایسے ہیلے بہانے تلاش کیے کہ ہم ایسے ہیلے کرتے ہیں کہ ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں اور ہفتے کے دن جو ہے عبادت ہے وہ بھی ہوتا رہے، ہفتے کے دن کی عبادت بھی ہماری چلتی رہے، وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہ آئے، اور ساتھ میں یہ جو مچھلیاں ہیں ہفتے کے دن اتنی کثیر تعداد میں، یہ موقع بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا بہانہ بنایا کہ کچھ نے تو خفیہ طور پہ چھپکے سے رات کو یا کسی طرح بھی لوگوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے چھوٹے نالے جو ہے نالیوں کی شکل میں وہ کھود کے یہاں پہ بڑے بڑے کھڈے بنا دیے۔ اب کیا ہوتا تھا، جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہاں سے وہ مچھلیاں دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ نالیوں میں آ کر یہاں پہ کھڈے میں جمع ہو جاتی تھیں۔ جب جمع ہوتی تھی وہ ہفتے کے دن ہی وہ راستہ بند کر دیتے تھے، واپس مچھلیوں کے جانے کی واپس کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیتے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا، ہم نے تو صرف راستہ روک دیا پانی کا۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا بنایا، اور کسی نے یہ ہیلا بنایا کہ جمعے کے دن وہ جال بچھاتے تھے، ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں آ کر پھنس جاتی تھیں، اور اتوار کے دن آ کر وہ جال اٹھا کے خوشی خوشی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے عقل کا استعمال کیا ہے، ہفتے کو عبادت بھی ہو گئی اور مچھلیوں کا شکار بھی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آج کا مسلمان بھی گناہوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ تھے، جی یہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں ہے، یہ میں نے اس کو یہ توریہ، ایسا توریہ کہ جو جھوٹ میں بھی شامل ہو جاتا ہے، توریہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گناہ کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ کر وہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر علن اعلان کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے تھے کہ روزہ خور رمضان المبارک میں ہم الا ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ دیکھتے تھے کہ جو بازار میں کچھ چیز کھا لے، پانی پی لے لوگوں کے سامنے، بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور ایسے علاقے ہیں ابھی بھی جہاں پہ دن کے وقت کوئی مریض بھی لوگوں کے سامنے کھا بھی نہیں سکتا، بے شرم کی بات ہوتی ہے۔ ایک اسلامی غیرت و حمیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا وہ چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ خفیہ طور پہ ہوٹلوں کے سامنے وہ ٹینٹ لگا دیے، پردہ کر دیا، اور اندر لوگ کھا بھی رہے ہیں، اور بہانہ بن گیا جی یہ مزدور لوگ ہیں، یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر ایسا یہ معاملہ ابھی پچھلے سال کئی ہوٹلوں پہ جو چھاپے پڑے ہیں ان کے مالکان کو گرفتار کیا گیا، پھر پیسے لے کر ان کو واپس چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کھلے عام ہوٹل چل رہے ہیں، ناشتے کے ہوٹل چل رہے ہیں کھلے عام، دوپہر کو چائے چل رہی ہے، کھانے چل رہے ہیں۔ یعنی یہ گناہ جو بھی ہے، پہلے انسان کا اپنا نفس ملامت کرتا ہے کہ نہیں تو برا کر رہا ہے، نہ کر، آہستہ آہستہ وہ نفس ملامت چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان دوسروں سے ڈرتا ہے اور شرم آتی ہے لوگوں سے، پھر آہستہ آہستہ وہ شرم کے دائرے سے بھی نکل کر لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، شرم و حیا بھی مر جاتی ہے، پھر وہی بات بن جاتی ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا نکل جائے، فوت ہو جائے، فافعل ما شئت، جو کرنا چاہے تو کر، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جس طرح ہوتا ہے بعض شریف آدمی معمولی غلطی بھی کرے تو سارے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، بے شرم آدمی کچھ بھی کرتا رہے تو لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، بھائی اس کا کام ہی یہی ہے۔ ایک نیک عالم اگر کہیں کسی کو برا بھلا کہے، کوئی ایک عجیب لفظ منہ سے نکالے، منفی لفظ، تو کہتے ہیں یار اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عالم ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک عام آدمی
بازار دکانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ماؤں بہنوں کی گالیاں نکال رہے ہیں، کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی اس کی طرف۔ تو یہ گناہ جو ہے پہلے آپ کے دل میں کھٹکتی ہے بات کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر آپ نے ہمت کر لی اور وہ گناہ کر لیا، پھر آپ کا ضمیر جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، بھائی کرنے دو، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کا ضمیر تو آپ کو ملامت نہیں کر رہا، کیونکہ ضمیر آپ کا مردہ ہو چکا ہے اس بات کے حوالے سے، اب وہ آپ کو نہیں منع کر رہا، لیکن آپ کے دل میں ایک ڈر ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اب اگر یہ سوچ بھی ہے، پھر بھی کچھ عرصہ آپ لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے آپ چھپ کے بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا تھا، پھر آپ نے چھپ کے کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ لوگوں سے شرما رہے تھے، کترا رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اور آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی لوگوں میں میرے خیال سے یہ چیز عام ہے، اس لیے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ پھر لوگوں کے سامنے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرنا ہو اللہ کی محبت میں کرو، جو کام چھوڑنا ہو اللہ کے خوف سے چھوڑو۔ جب آپ اللہ کے خوف سے کوئی کام چھوڑیں گے، پھر وہ کبھی بھی اور کسی جگہ میں بھی اور کسی وقت میں بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ یقین اور خیال ہوگا کہ میں جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس وقت اور جس حال میں بھی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ڈر سے کر رہے ہیں تو لوگوں سے چھپ کے کر سکتے ہیں، اگر ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے تو ایک دن ضمیر آپ کا مردہ ہو جائے گا، پھر آپ کر رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ذات ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، علیم ہے، قدیر ذات ہے۔ جب آپ اللہ کے خوف سے کریں گے پھر آپ کبھی نہیں کریں گے۔ اور ایمان نام ہے خوف اور امید کا، آپ خوف اور امید دونوں رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر ایمان مکمل ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں بربادی اور ہلاکت تب آتی ہے جب گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہوں اور کھلے عام کر رہے ہوں، اور نہ کرنے والے ان کو منع نہ کر رہے ہوں۔ جب تک دنیا میں منع کرنے والے موجود ہیں، کوئی نہ کوئی معاشرہ، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ پھر بہترین امت کا نام دینے کے بعد کیا فرمایا، وہ صفت کیا فرمائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت فرمایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، حکم دیتے ہو، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت تب آئی جب گناہ کرنے والے گناہ کر رہے تھے اور نہ کرنے والے اس کو منع نہیں کر رہے تھے، انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، ان پر ہلاکت اور تباہی آ گئی۔ جب تک منع کرنے کی طاقت رکھتے ہو آپ، زبان سے ہے، ہاتھ سے ہے، قوت سے ہے، تب تک منع کرتے رہا کرو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم میں سے کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھے، کوئی منکر دیکھے، کوئی ممنوع چیز، ممنوع کام دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکو، جا کے اس کو روک دو۔ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کام نہیں چلے گا، اللہ کے عذاب میں ہمیں بھی ساتھ شامل نہ کرو، اگر یہاں پہ رہنا ہے تو یہ کام نہیں کرنا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کی طاقت آپ میں نہیں ہے، آپ کسی کو ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے، فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے روکو، اسے منع کرو، بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو، نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے ہمارا معاشرہ بگڑے گا، ہمارے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ زبان سے بھی اس کو منع نہیں کر سکتے، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں اس کو برا سمجھو، دل میں اس کام کو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ ایمان کا ضعیف ترین درجہ یہ ہے کہ آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو کسی برائی کو جو آپ کے گلی محلے بازار میں ہو رہا ہے، اور نہ زبان سے روک سکتے ہو
تو اسے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھو۔ تباہی ہلاکت وہاں آتی ہے جب گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہوں اور نہ کرنے والے اس کو دل میں بھی برا نہ سمجھے۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ وہ یہودی جو بحر قلزم پہ وہاں پہ وہ رہنے لگ گئے اور پھر انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا، پھر ہفتے کے دن وہ جال ڈالتے تھے، لگاتے تھے اور اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، اتوار کے دن وہ اٹھاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، عقل مندی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کے دن سے منع کیا ہے کہ ہفتے دن کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، ہفتے کے دن ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی۔ ہم نے تو صرف پانی روک دیا، ہم نے تو جمعے کے دن جال ڈالا تھا، ہفتے کے دن ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو وہاں پہ بحر قلزم کے پاس آباد تھے لوگ یہودی بنی اسرائیل، ان میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ جنہوں نے سرعام یہ کام شروع کر دیا، پھر ان کا دیکھی دیکھی لوگ شروع کرتے رہے، ہر کوئی جمعے کے دن جو ہے وہ نالی بناتے تھے، کھڈا بناتے تھے، اور ہفتے کے دن ان میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، وہ جا کے صرف وہ راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کو آ کر وہ مچھلیاں پکڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، ہم نے ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑی، اتوار کے دن آ کے وہ جو کھڈے بنائے تھے جس میں مچھلیاں آ کر پھنس گئی وہ پکڑ گئے۔ یہ ہیلہ ان کا ظاہر ہے وہ اللہ کے سامنے یہ ہیلہ نہیں چلتا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے سرعام وہ کرنا شروع کر دیا، سرعام لوگ نالیاں بنا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ کام اتنا ہوا کہ ہفتے کے دن کا تقدس بھی پامال کر دیا انہوں نے۔ جس طرح ہمارے لوگ جمعے کے دن کا تقدس پامال کرتے ہیں، جمعے کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑو خرید و فروخت، چھوڑو کاروبار، بند کر دو دکان، چھوڑ دو دیہڑی کام مزدوری سب کچھ، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جو کہ نماز جمعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک ایک شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور تمام مساجد کے لوگوں کا اگر گنے جائیں تو وہ چند ہزار بن جاتے ہیں، یعنی وہ 10% طبقہ بھی نماز جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، باقی 5 نمازیں تو دور کی بات کہ ہفتے میں 1 نماز آتی ہے، تو اس کے لیے بھی لوگوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جمعے کے جو تقدس ہے جمعے کا وہ پامال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن جو دیا ہے مبارک دن، تو ان میں بنی اسرائیل نے وہ ہفتے کا جو تقدس تھا وہ پامال کرنا شروع کر دیا، اور سرعام ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں۔ تو پھر اس میں 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ جو یہ گناہ کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا گروپ وہ جو ان کو نصیحت کرتے تھے کہ نہ کرو بھائی، تیسرا گروپ وہ جو نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ نصیحت کرتے تھے۔ تو جو نصیحت کرنے والے تھے انہوں نے نصیحت کرنا شروع کیا اور کرتے رہے اور کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے سامنے کم از کم ہمارا یہ بہانہ تو ہوگا کہ یا اللہ ہم ان کو منع کرتے رہے یا نہیں رک رہے تھے۔ تو پھر جب وہ نہیں رک رہے تھے تو انہوں نے پھر ان سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا کہ ان سے خرید و فروخت، غمی خوشی سب کچھ بند، ختم۔ یہ اتنے بڑے گناہ، اللہ کے نافرمانی اور اتنے بڑے جرم سے نہیں رک رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پھر ایسا عذاب آیا کہ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، کہ ان لوگوں کو پھر اس زمانے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ہوا کیا کہ ایک دن جب صبح ہوئی تو جو بستی والے تھے، نیک لوگ جو اللہ کی فرمانبرداری میں تھے اور وہ یہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے ہفتے کے دن کی، وہ جب اٹھے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہر گھر میں باہر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، بچوں کا، برتنوں کا، ادھر ادھر۔ تو یہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اس بستی سے آج کوئی آواز نہیں آ رہی، خاموشی ہے، چلو ان کا حال دیکھتے ہیں۔ تو جب وہاں ان کی طرف بڑھے اور وہاں پہ گئے تو دیکھا وہ سب کے سب خنزیر اور بندر بن چکے تھے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس
جو آبادی تھی اس کے جو نوجوان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر، اور جو بوڑھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور لوگوں کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رک رہے تھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، عام بندر بھی نہیں، محبوب بندر بھی نہیں، خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر وہ ذلیل بندر بنے، خنزیر بنے۔ اور جب یہ لوگ وہاں پہ گئے، چونکہ ان کی عقل جو تھی وہ انسانی عقل تھی، صورتاً وہ خنزیر اور بندر بن چکے تھے، تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہ خنزیر اور بندر بننے والے لوگ وہ اپنے عزیز و اقارب اپنوں کو پہچان رہے تھے، تو ان کے پاس آ کر ان کے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو منع نہیں کر رہے تھے، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، نہ کریں۔ تو وہ جس طرح جانور اس بات میں سر ہلاتے ہیں تو وہ اسی طرح سر ہلا رہے تھے۔ قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد